تو آپ کا اور میرا جو ایم ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ پیغام کو سنیں، سمجھیں اور اس کو آگے پہنچا دیں. کیا ایک سوتا ہوا انسان، ایک انسان سو رہا ہے، آپ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو مارنا، یا چلیں آپ نہیں مارتی، کوئی انسان اس کو مار دیتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سوئے ہوئے انسان کو مارنا اور ایک جاگتے ہوئے انسان کو مارنا، یہ دونوں برابر کے گناہ ہیں، یا سوئے ہوئے انسان کو مارنا کم گناہ ہوگا؟ برابر کا گناہ ہے. انسان تو مار دیا. ایک انسان ماں کے ووم میں ہے یا ایک انسان ماں کے ووم سے باہر ہے، مارنا تو برابر ہو گیا، ایکویٹ ہو گیا. اس چیز کو سمجھیں، اس حقیقت کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، ظالمین، ظلم کرنے والے. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہم ظلم کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں کسی نے آپ کا حق مار لیا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا. عربی میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. ابارشن میں عورت کیا کرتی ہے؟ ایک انسان جس کو اللہ نے وقتی طور پر ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے ماں کے ووم میں رکھا تھا، اس کو زبردستی اس کے مقام سے ہٹاتی ہے. تو کیا عورت ظلم کرتی ہے؟ اگر عورت ظلم کرتی ہے تو قرآن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ کو کون ناراض کرنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں. اور یہ تو ہر مذہب کا پیغام ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ صرف اسلام نہیں بولتا، کرسچینٹی بھی بولتی ہے. کرسچینٹی کے اندر دو طرح کے کرسچنز آپ کو ملتے ہیں نا، ایک کیتھولکس ہیں، ایک پروٹیسٹنٹ ہیں. کیتھولکس کرسچنز سیویئرلی ابارشن کے اگینسٹ ہیں اور بائبل کوٹ کرتے ہیں. الحمدللہ آپ پڑھیں ان کی بائبل کی کوٹس، آپ کو بالکل ایسے لگے گا جیسے وہی ایسنس ہے جو قرآن کا ایسنس ہے. وہی بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو قرآن کہتا ہے. اور ابارشن ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک انسان کو بنانا شروع کیا اور اس کو اس جگہ سے انسان نے اپنی کسی خواہش، اپنی کسی مرضی یا اپنی کسی بھی ریزننگ کو دے کر، کوئی بھی اپنی وجہ بتا کر اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا. یہ ظلم ہے. اللہ نے یہ پہلے پوائنٹ سے کہا ہے کہ اللہ نے انسان بنانا شروع کیا علقہ سے. خلق الانسان من علق. وہ جو بلڈ کلاٹ ہوتا ہے، وہ جو آپ کے فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک کی شکل ہوتی ہے آپ کے ایمبریو کی، اس سے اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان اس سے بنانا شروع کیا. اور آج اس وقت جس مقام پر ایمبریولوجی پہنچ چکی ہے، جتنا زیادہ ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. آپ کو اب تو نیشنل جیوگرافک پہ کافی عرصہ ہوا، اب تو اس چیز کو بھی 8 سال ہو گئے کم سے کم. آج سے 8 سال پہلے نیشنل جیوگرافک نے ایک ڈاکیومنٹری جو تھی وہ اپنے چینل پر لگائی تھی. بہت زبردست ڈاکیومنٹری ہے، فرام کنسیپشن ٹو ڈیلیوری یا فرام کنسیپشن ٹو برتھ اس کا نام تھا. عورت کے اندر فیٹوسکوپ رکھ دی تھی انہوں نے، اور جس وقت اس کا کنسیپشن ہوا ہے، یعنی جس وقت اس کا حمل ٹھہرا ہے، اس وقت سے لے کر اس کی ڈیلیوری تک انٹرنلی اس عورت میں کیا چینجز آئے اور بچہ کیسے گرو ہوا، ہر چیز جو ہے وہ ویڈیو فارم میں اور امیجز فارم میں موجود ہے. اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. انفیکٹ بعض آج کے بھی فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کے اندر بہت ایمبریولوجی موجود ہے، تو آج کے فلاسفرز نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، قرآن میں تو ایمبریولوجی 1400 پہلے آئی. ایمبریولوجیکل سٹیجز تو ایرسٹوٹل بھی بتا چکا تھا. جب اتنی عقل انسانوں کی چلتی تھی آج سے کئی ہزار سال پہلے، تو پھر ہم انسان عقل کو استعمال کر کے، اپنے ذہن کو درست استعمال کر کے انسانیت کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے، ہم تو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم اپنی ہی پروجنی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. اور یہ مثال ہے اس چیز کی. باقی سارے ایسپیکٹ ایک طرف کرتے ہیں اس لیے کہ حرمت جان تو بہت بڑا ٹاپک ہے. پاکستان میں تو انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہم اس سارے اینگلز پر تو بات نہیں کر سکتے. ہم اسی اینگل پر بات کریں گے جس کا اس وقت سیریسلی تعلق عورتوں کے ساتھ ہے. حرمت جان بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے آپ اور میں اس چیز کو نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرشتوں کا ایک کوشچن تھا
کہ آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو فساد کرے گی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گی. اور سفک عربی زبان میں آتا ہے خون کی ندیاں بہانے کے لیے. جب ابارشن ہوتا ہے تو جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پتا ہے کتنا خون بہتا ہے، خون کی ندیاں بہانے کے لیے. اور فرشتوں کا جو اس وقت ایک خدشہ تھا وہ آج آپ کو پریکٹیکلی کئی اینگل سے پروف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کا اور میرا کام ہے کہ اگر ہمارے اندر عقل ہے، اگر ہم اپنے آپ کو ایک انٹلیکچوئل بینگ سمجھتے ہیں، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو اور مجھے اولو الالباب میں رکھا ہے، تو آپ اور میں اپنے آس پاس سے سیکھیں. اگر ایرسٹوٹل کے ٹائم سے یہ علم موجود تھا تو پھر انسانیت اپنی اس عقل کو استعمال کر کے اپنے فائدے کے کام کیوں نہیں کر پا رہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں، چاہے گیسٹیشن کی کسی بھی ایج کے اوپر، گیسٹیشن کے کسی بھی ویک پر، پریگننسی کی کسی بھی سٹیج پر اگر ابارشن کیا جاتا ہے تو وہ ایک انسانی جان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. اسکالرس کے مطابق جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے ویکس آگے بڑھتے ہیں، اس کے گناہ کی شدت بڑھتی جاتی ہے. اور جیسے جیسے گناہ کی شدت بڑھتی ہے اس کے بعد پھر اس کا ایکسپیشن یا اس کی جو بھی آگے انسان کو کفارہ دینا ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. یہ کہنا کہ ابھی صرف 4 ہفتے ہوئے ہیں یا ابھی صرف 5 ہفتے ہوئے ہیں، ابھی تو پہلا ٹرائمیسٹر چل رہا ہے، کیا عورت کو اپنے پہلے پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آتے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے ہاں جو بچہ ہوگا وہ انسان کا بچہ ہوگا؟ یا اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ چڑیا کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے یا مرغی کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب ویسٹرن کلچر کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں آ گئی ہیں. یہ بیبی شاور کیا ہوتا ہے؟ بیبی شاور کون سے مہینے میں کیا جاتا ہے پریگننسی کے؟ مجھ سے زیادہ تو آپ کو پتا ہوگا، میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ بیبی شاور ہی کرتے ہیں نا. میرا خیال ہے یہ بیبی شاور اور گود بھرائی ہندوؤں کی از اے سیم تھنگ، رائٹ؟ جو ہندوؤں کے اندر گود بھرائی کی رسم ہے، اور یہ گود بھرائی کی رسم ہو یا بیبی شاور ہو، یہ پریگننسی جیسے ہی آپ کی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اس کے بعد کسی بھی ٹائم پر کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عورت کو پتا ہوتا ہے ڈے 1 سے کہ اس کے گھر کیا پیدا ہونے والا ہے، انسان پیدا ہونے والا ہے نا. تو پھر ہم دلیلیں کیسے لے کر آتے ہیں کہ وہ دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں انسان نہیں تھا؟ انسان نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ تو پھر آپ نے کیا ابورٹ کیا؟ لوگ کہتے ہیں جسٹ بنچ آف سیلز. بنچ آف سیلز نہیں تھے. آپ اپنی سکن کے تھوڑے سے سیل اتاریں، ڈرائنس ہو جاتی ہے نا سردیوں میں، اور اس کو ایک پیٹری ڈش میں رکھ دیں ایک سرٹن سولوشن کے اندر، اور آپ اپنے ووم سے ایک زائگوٹ نکالیں اور اس کو پیٹری ڈش میں رکھ دیں ایک سرٹن سولوشن کے اندر. آپ کے سکن سیل تو کئی مہینوں تک اس سرٹن سولوشن میں سکن سیل ہی رہیں گے، وہ گرو نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے پریزرو ہو جائیں، گرو نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے ایک سرٹن ٹیمپریچر میں، سرٹن انوائرمنٹ میں، سرٹن کلائمیٹ میں، سرٹن سولوشن میں ایک زائگوٹ کو رکھا انڈر لیب آبزرویشن، تو وہ ایک سنگل سیل زائگوٹ ود ان آورز 1000 آف سیلز میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس میں لائف پوٹینشیل موجود ہے. انسان کی ابتدا ہو چکی ہے. عورت کو پہلے دن سے پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو بچہ کنسیو کر رہی ہے وہ انسان ہی کا بچہ پیدا ہوگا. آپ اور میں ماں ہونے کی حیثیت سے، ہم میں سے جتنی مائیں ہیں، ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کتنے ہی بڑا ٹراما کا شکار کیوں نہ ہو. آپ امیجن نہیں کر سکتی کہ آپ بہت سخت پریشانی میں بھی چھری لے کر اپنے بچے کو جو آپ کے سامنے 4-5 سال کا پھر رہا ہے اسے کاٹنا شروع کر دیں. ایک سینسیبل عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، کر نہیں سکتی ہے. اور وہ بچہ جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ابھی اس کے ووم میں ہے، اس کو کسی دوسرے کے ذریعے کاٹ کاٹ کر اپنے جسم سے نکلوا دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک عورت کے بچے کو پولیو ہو جاتا ہے تو بھی سارا سال، ساری زندگی اس کو سنبھالتی ہے. لیکن جو ووم میں ہے اسے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے، اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا آنکھوں سے. اس کا مطلب ہے ہمارا علم الغیب تو ہے ہی نہیں، ایمان بالغیب بھی نہیں ہے. جب بھی ہمیں گناہ کرتے ہوئے جہنم کے فرشتے نہیں یاد آتے ہیں، جب بھی ہم جب جھوٹ اور غیبت یا کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اس وقت ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا ہے.
اس لیے کہ ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اس پر بلیو کرتے ہیں، جو نظر نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں شاید ہے ہی نہیں. ہم زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم بہت سے معاملے میں شک کا شکار ہیں. ابارشن بہت تیزی سے نہ صرف پاکستان، نہ صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز بلکہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور بہت اینگل سے پھیل رہا ہے. تو آپ کا اور میرا جو ایم ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ پیغام کو سنیں، سمجھیں اور اس